علی بابا اور 40 چور۔ بہت پرانی بات ہے، بغداد کے ایک شہر میں 2 بھائی رہتے تھے، قاسم اور علی بابا۔ قاسم امیر تھا، لیکن علی بابا ایک غریب لکڑہارا تھا۔ ایک دن علی بابا اپنا گدھا ساتھ لیے جنگل میں درخت کاٹ رہا تھا کہ اچانک زمین کانپنے لگی۔ دھپ دھپ دھپ۔ دور سے 40 گھڑ سوار کالی چادریں اوڑھے اور تلواریں لیے آندھی کی طرح بڑھ رہے تھے۔ علی بابا ڈر کر ایک بڑے درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ چوروں کا سردار، جس کا چہرہ آدھا جلا ہوا اور آنکھیں آگ کی طرح سرخ تھی، ایک عظیم الشان پہاڑ کے سامنے رکا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور گرج کر بولا، کھل جا سم سم۔ پہاڑ سے ایسی آواز آئی جیسے صدیوں پرانا دروازہ کھل رہا ہو۔ پہاڑ کا دروازہ کھلا اور اندر سے روشنی باہر آئی۔ علی بابا نے یہ سب دیکھ لیا۔ جب چور خزانہ رکھ کر نکل گئے اور سردار نے بند ہو جا سم سم کہا تو پہاڑ دوبارہ ایک سخت پتھر بن گیا۔ علی بابا نے ڈرتے ڈرتے پہاڑ کے سامنے جا کر وہی الفاظ کہے۔ پہاڑ کا دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، اس کی سانس رک گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چاروں طرف سونے کے پہاڑ تھے، ہیرے موتی اور پرانی سلطنتوں کے تاج بکھرے پڑے تھے۔ علی بابا خود سے بولا، یا اللہ، یہ تو اتنی دولت ہے کہ پورا بغداد خریدا جا سکتا ہے۔ علی بابا کچھ سونا اپنے گھر لے آیا۔ جب اس کے بھائی قاسم کو پتہ چلا تو اس کا امیر اور مغرور بھائی قاسم یہ برداشت نہ کر سکا۔ لالچ میں اندھا ہو کر قاسم غار پہنچا۔ خزانہ دیکھ کر تو وہ پاگل ہی ہو گیا۔ اس نے بوریاں بھر لی، لیکن جب باہر نکلنے کا وقت آیا تو وہ کھل جا انار، کھل جا انگور، وہ ہر پھل کا نام لیتا رہا، لیکن سم سم بھول گیا۔ چوروں نے واپس آ کر اسے پکڑ لیا۔ سردار کی تلوار چمکی اور قاسم کا قصہ ختم ہو گیا۔ چوروں کو پتہ چل گیا کہ کوئی اور بھی ان کا راز جانتا ہے۔ چوروں نے علی بابا کو ڈھونڈ لیا۔ سردار نے ایک پلان بنایا۔ وہ تیل کا تاجر بن کر علی بابا کے گھر آیا۔ اس کے پاس 40 بڑے مٹکے تھے۔ اس نے کہا ان میں زیتون کا تیل ہے، لیکن دراصل ہر مٹکے میں ایک ڈاکو چھپا ہوا تھا جو رات کے اندھیرے میں علی بابا کا خاتمہ کرنے والا تھا۔ علی بابا کی خادمہ مرجینہ رات کو تیل لینے گئی تو اس نے مٹکوں سے سانس لینے کی آوازیں سنی۔ اس نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ موت کا جال ہے۔ اس نے بڑی دیگ میں تیل ابالا اور چپکے سے ہر مٹکے میں کھولتا ہوا تیل ڈال دیا۔ چوروں کی چیخیں نکلنے سے پہلے ہی ان کا خاتمہ ہو گیا۔ سردار اکیلا بچ گیا۔ جب اس نے ٹیبل پر دعوت کے دوران علی بابا پر خنجر سے حملہ کرنا چاہا تو مرجینہ نے رقص کرتے ہوئے اپنی چھپائی ہوئی چھری نکالی اور ایک ہی وار میں سردار کا کام تمام کر دیا۔ علی بابا حیران ہوا۔ علی بابا نے مرجینہ کی بہادری دیکھ کر اسے آزاد کر دیا اور اپنے بیٹے کی شادی مرجینہ سے کروا دی۔